آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں آپ شامل نہیں تھی. اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی؟ دیکھیں، میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے. اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے. اور میں اب وہ کسی ایک بیان پہ اپنے ٹک جائیں کہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیج پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، ایکس وائی زیڈ بھی کہا، اور پھر ان کو نیوٹرل کہا، جانور کہا. اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آ جائے، پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں. میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. میڈم خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں اپنے مخالفین کے لیے. میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے، مخالفین کے لیے نہیں. اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے. وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا، تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں، اس روش کو چھوڑ دیں، تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہے ہیں، وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں. اچھا میڈم، ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں جنرل فیض کا ذکر کیا. جنرل باجوہ بھی آرمی چیف رہے ہیں 2018 کے بعد، ان کا کوئی کردار تھا یا صرف جنرل فیض آپ کا ٹارگٹ ہے؟ میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتی. میں نے جو فیکٹس تھے وہ میں نے صرف بات نہیں کی، وہ میں عدالت میں بھی لے کر گئی. میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے. میرا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ مبنی ہے جو فیکٹس ہیں، اور فیکٹس کو آپ نہیں بدل سکتے. پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں. یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ لا کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو ابھی نہال ہاشمی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بیچارہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا. معافی مانگنے کے باوجود نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز. اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں. کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی. ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ بڑی آسان ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. خان صاحب نے روا ماہی احتجاج کی کال دے دی ہے. وہ جب بھی سیاسی گرام دیکھیں تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اسی ماہ سوری آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم سوری آپ کا سوال غلط ہے. میڈم آپ سوال پورا سن لیں کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے. یہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں
کہ नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है, जबकि वो ये भूल चुके हैं। अगर वो शिरक की, आपको पता भी है शिरक की डेफिनेशन क्या है? शिरक की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करना। तो आप मजहब, अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मजहब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मजहब का मतलब बदल रहे हैं, मजहब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिरक है तो सबसे बड़े शिरक करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज में ये इकरार किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यूज करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिरक तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने एमएनएस को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टैब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मजहब की डेफिनेशन जो है वो इक्तदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी मजहब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर मां और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूं, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखिए, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है, और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर, $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफेल आई थी, उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सजा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू।